अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। इससे पिछले सबक में मुशरिकीन के इस दावे का रद्द था कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ों को हलाल और कुछ को हराम ठहराया हुआ था और फिर ये दावा करते थे कि ये सब अल्लाह की तरफ से है, ऐसा करने को अल्लाह ने कहा। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जिन चीज़ों को उन्होंने हराम ठहराया है वो तो हराम नहीं है, और जिन चीज़ों को अल्लाह ने हराम करार दिया है तो अब उनके बारे में भी सुन लो। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, तआलौ आओ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम, कि मैं पढ़ कर सुनाऊँ वो चीज़ें जो हराम करार दी हैं तुम्हारे रब ने, अलैकुम तुम पर, अल्लाह तुशरिकु, ये कि ना शरीक ठहराओ, बिही शैअन, उसके साथ किसी चीज़ को, वबिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, वला तक़्तुलू औलादकुम, और ना कत्ल करो अपनी औलाद को, मिन इमलाकिन, गुर्बत की वजह से, नहनु नर्ज़ुकुकुम, हम तुम्हें रिस्क देते हैं, व इय्याहुम, और उनको भी, वला तक़रबुल फ़वाहिशा, और ना करीब जाओ बेहयाई के, मा ज़हरा मिन्हा, जो ज़ाहिर हों उनमें से, व मा बतना, और जो पोशीदा हों, वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती, और ना कत्ल करो उस जान को जो कि हर्रमल्लाहु, जो अल्लाह ने हराम करार दिया, इल्ला बिल हक़्क़ि, मगर हक़ के साथ। शरीयत में किसी को कत्ल करने की सिर्फ 3 सूरतें जायज़ हैं, उसके अलावा किसी को भी कत्ल करना जायज़ नहीं। पहली वजह ये कि अगर कोई शख्स मुर्तद हो जाए, उसको 3 दिन की मोहलत दी जाए, वो अगर तौबा नहीं करता तो उसको मार दिया जाए। दूसरा, अगर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया तो फिर बदले में कत्ल किया जाएगा वो शख्स, ये कत्ल करना भी जायज़ है। तीसरा है कि अगर कोई शादीशुदा मर्द या औरत बदकारी करते हैं, उसके शरई सबूत मिल जाते हैं, तो फिर उनको संसार करना जायज़ है। तो इसके अलावा इस्लाम में कत्ल को अल्लाह ने सख्त नापसंद किया और उसकी कतई इजाज़त नहीं दी। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं, ज़ालिकुम वस्क़ाकुम बिही, इन चीज़ों का अल्लाह ताला ने तुम्हें ताकीदी हुक्म दिया, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझ जाओ। ये हैं हमारे इखलाक की बुनियाद, ये चीज़ें। आगे अल्लाह मज़ीद फरमाते हैं, वला तक़रबू, और मत करीब जाओ, मालल यतीमी, यतीम के माल के, इल्ला बिल्लती, मगर इस तरह की ही अहसन, जो बहुत अच्छा हो। और अच्छा तरीका यही है कि उसके माल की दयानतदारी के साथ हिफाजत और निगरानी की जाए और लालच का कोई एलिमेंट बीच में शामिल ना हो। हत्ता, यहाँ तक कि यबलुगा अशुद्दा, वो पहुँच जाएं अपनी कुव्वत को, कि अगर वो जब अपनी जवानी की स्टेज को पहुँच जाते हैं, बालिग हो जाते हैं, तो फिर आप उनका माल उनके हवाले कर दें। व औफुल कैला, और पूरा दो नाप कर, वल मीज़ाना, और तोल कर, बिलकिस्ती, इंसाफ के साथ, ला नुकल्लिफु, और हम नहीं तकलीफ़ देते, नफ्सन, किसी जान को, इल्ला वुसअहा, मगर उसकी ताकत के मुताबिक। व इज़ा कुल्तुम, और जब तुम बात करो, फ़अदिलू, तो इंसाफ की बात करो, वलौ काना ज़ा क़ुरबा, और अगरचे वो करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। व बिअहदिल्लाहि, और अल्लाह के साथ जो अहद है, औफू, उसको पूरा करो। ज़ालिकुम, ये तुम्हारे लिए, वस्क़ाकुम बिही, ताकीदी हुक्म है जो अल्लाह ने तुम्हें दिया, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। व अन्ना हाज़ा, और ये कि ये, सिराती मुस्तक़ीमन, मेरा रास्ता है सीधा, फत्तबिऊहु, तो तुम बस इसकी पैरवी करो, वला तत्तबिउस सुबुला, और ना पैरवी करो और रास्तों की, फतफ़र्रक़ बिकुम, बस वो तुमको जुदा कर देंगे, अन सबीलिही, उसके रास्ते से, यानी अल्लाह के रास्ते से। ज़ालिकुम वस्क़ाकुम बिही, और इस चीज़ का अल्लाह तुम्हें ताकीदी हुक्म देता है या वसीयत करता है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम बच जाओ अल्लाह की नाफरमानी से और अल्लाह के अज़ाब से। इन 3 आयात से हमें पता चलता है कि असल दीन है क्या, कि अल्लाह ताला ने इन 3 आयात में हमें वो चीज़ें बता दी कि जो हराम हैं, कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, वालिदैन की नाफरमानी करना, अपनी औलाद को भूख के डर से मार देना, बेहयाई का काम करना, चाहे वो छुप कर किया जाए या सबके सामने अलल ऐलान किया जाए, नाहक किसी को कत्ल करना, यतीम का माल खाना, नाप तोल में कमी करना, सच्ची गवाही न देना
اور پھر اپنے وعدوں کی پاسداری نہ کرنا، اور وعدے وہ جو ہم نے اللہ سے کیے یا ہم نے آپس میں کیے، اور پھر گمراہی والے راستوں پر چلنا۔ سب سے پہلی چیز اللہ پاک نے کہا کہ شرک نہ کریں، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، اور آج ہم سب اس سے مبتلا ہیں۔ ہم سے پہلے جتنی بھی قوموں پر کوئی عذاب آتا تھا تو وہ کسی ایک گناہ کی وجہ سے آتا تھا، جیسے حضرت شعیب کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، یا کوئی قوم شرک میں اگر مبتلا ہو گئی تو۔ لیکن اگر آج ہم تاریخ کو دیکھیں اور اپنے حالات کو دیکھیں تو آج ہم امت مسلمہ ہم ان تمام گناہوں میں ملوث ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ شرک نہ کرنا۔ ہم لوگ بھی سب کسی نہ کسی حد تک کسی نہ کسی طریقے سے شرک میں مبتلا ہیں۔ کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے فرائض سے روکے، وہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے اس کو اللہ کے مقابل لا کھڑا کیا، ہم نے اس کو اپنا معبود بنا لیا۔ اگر ہم اپنی اولاد کی محبت میں حرام اور حلال کو چھوڑ دیتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے بس ہم ان کی خواہشات کو پورا کریں، تو ہم نے اس اولاد کو، اس مال کو اپنا معبود بنا لیا۔ اسی طرح اس معاشرے کے رسم و رواج، اسی طرح سے ہماری رشتہ داریاں، اگر یہ سب اللہ کے احکام کے آڑے آتی ہیں تو یہ سب ہمارے معبود ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ والدین کی نافرمانی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ نے جہاں اپنے احکام بتائے، جہاں اپنے حقوق کا ذکر کیا، وہیں پہ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے والدین کا بھی ذکر کیا۔ ان کی دل آزاری بھی حرام ہے، چاہے وہ آپ قول سے کریں یا فعل سے، اور یہ گناہ کبیرہ میں سے ایک ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ نہ قتل کرو اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے۔ عرب میں تو بعض ایسے خاندان تھے کہ جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور بعض لڑکوں کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے اپنے معبودوں کو خوش کرنے کے لیے۔ تو آج ہم میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ اگر اولاد زیادہ ہوگی تو ہم اس کو کھلائیں گے کہاں سے۔ تو یہ چیز بھی اللہ نے ناپسند کی، اور اللہ نے کہا کہ میں ان کو بھی رزق دینے والا میں ہوں اور تمہیں بھی رزق دینے والا میں ہوں۔ رزق کا وعدہ تو اللہ نے خود کیا، اور اللہ کا وعدہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ایمان ضرور کمزور ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ ظاہر ہو یا چھپ کر ہو۔ چھپ کر تو ہم نہیں جانتے کون شخص کس حد تک ملوث ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں علل اعلان فحاشی پھیل رہی ہے۔ آپ اگر ٹی وی کو ہی لگا لیں تو کہیں سے نہیں لگتا کہ ہمارا ٹی وی ایک مسلم معاشرے کی عکاسی کر رہا ہے، تو جس کی وجہ سے ہماری آج نئی بچیاں جو بھی بڑی ہو رہی ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہی اسلام ہے، کہ بس آپ نے نماز پڑھ لی، اس کے بعد آپ آزاد ہیں، جس طریقے سے چاہیں فیشن کریں۔ نہ ہم ماں باپ کو قرآن پاک کے احکامات کا پتہ ہے، تو نہ ہی ہم اپنی اولاد کو بتاتے ہیں۔ پھر آگے ہے کہ کسی بھی جان کو ناحق قتل نہ کریں۔ ہمارا آج کا موجودہ دور، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرب قیامت کی نشانیاں بتائیں تھیں، اس میں ایک نشانی یہ بھی تھی کہ قتل عام بڑھ جائے گا۔ نہ مارنے والے کو پتہ ہوگا کہ میں نے کس کو کیوں مارا، اور نہ مرنے والے کو پتہ ہوگا کہ مجھے کیوں مارا گیا۔ یہ چیزیں ہیں، یہ وصیتیں ہیں جو اللہ قرآن کے ذریعے ہمیں بتا رہا ہے، اور آج ہم اس دور میں ہیں کہ ہم یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، لیکن نیت اگر آپ کی صحیح ہے، آپ اس کا مال کو حفاظت اور نگرانی کے نظریے سے اگر اس کے قریب جاتے ہیں، اس کو سنبھالنے کے لیے کہ جب بچہ بلوغت کو پہنچ جائے تو ہم اس کو حفاظت سے اس کا مال ادا کر سکیں، اس حد تک ہمیں شریعت اجازت دی کہ ہم یتیم کے مال کے قریب جا سکتے ہیں۔ ورنہ جیسے ہم نے چوتھے پارے میں پڑھا تھا کہ انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ وہ اگر یتیم کا مال کھاتے ہیں تو ایسے ہے کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ ہم یتیم کے مال کے قریب نہ جائیں۔ پھر آگے اللہ پاک نے کہا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، لیکن یہ بات بھی آج ہمیں اپنے معاشرے میں نظر نہیں آتی کہ ہر شخص جہاں اس کو داؤ لگتا ہے وہ دوسرے شخص کا حق مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نا کہ قیامت کے دن تاجر میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں برابر ہوتی ہیں، کیونکہ تجارت میں ایمانداری بہت مشکل ہے، اور ہمارے ہاں آج یہ چیز ناپید ہو چکی ہے۔ پھر 8ویں چیز اللہ نے کہی کہ جب بھی بات کرو تو انصاف کی بات کرو، یعنی سچی گواہی دو، چاہے اس میں کوئی تمہارا بہت ہی پیارا کیوں نہ ملوث ہو، اس کے خلاف تمہیں کیوں نہ گواہی دینی پڑے۔
کہ نہ ان کو تکلیف دینے کی کوئی بات کرو اور نہ ہی ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی بات کرو. صرف ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ کو کیسے راضی رکھنا ہے. ہمیں اس مقام پر وہ بات کرنی ہے جس سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض نہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے عہد کی بات کی کہ وہ عہد پورا کرو جو تم نے اللہ سے کیا. پہلا عہد تھا الست بربکم، جب اللہ نے تمام روحوں سے عہد لیا، جس کو عہد الست بھی کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے اگلا عہد اللہ سے کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ کیا ہم لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں؟ کیا ہم محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہیں؟ تو کیا پھر اس رسول کے احکامات کو ہم مانتے ہیں؟ کیا ان احکامات کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ پھر ہم جب روز نماز پڑھتے ہیں تو ہم اس میں کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور ہم اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں. لیکن ہمارے کردار میں یہ چیز نظر نہیں آتی، اور یہی شاید وجہ ہے کہ آج مسلمان ہر جگہ ذلت کی زندگی گزار رہا ہے، کیونکہ ہمارا قول اور ہے اور فعل اور ہے. آج کی آیت 151 سے 153 تک جو ہم نے احکام پڑھے، یہ شریعت الہی کے بنیادی احکام ہیں. اگر ہم ان پر سیدھے مفہوم کے اعتبار سے بھی عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ راہ سیدھی اللہ کی طرف جاتی ہے. اور اگر تعویلوں کے ذریعے ان میں شاخیں نکالی جائیں اور سارا زور ان شاخوں پر دیا جانے لگے تو یہ ادھر ادھر کے متفرق راستوں میں بھٹکنا ہے جو کبھی بھی انسان کو اللہ تک نہیں پہنچنے دے سکتا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم وہ کردار اپنائیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، جو ہمارے نبی نے ہمیں کر کے دکھایا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.